ایک اور جیتی جاگتی سلوات پڑھیے مردے والے آغاز کرتا ہوں کہ اگلا بھی تشریف لا چکے ہیں اس سوال کے لیے سلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد آل محمد رہبر علی امام علی رہنما علی رہبر علی امام علی رہنما علی منزل علی مقام علی راستہ علی رہبر علی امام علی رہنما علی منزل علی مقام علی راستہ علی ہنگام مشکلات میں یہ قلب زار کا ہمت علی سکون علی حوصلہ علی ہمت علی سکون علی حوصلہ علی رہبر علی امام علی رہنما علی منزل علی مقام علی راستہ علی ہنگام مشکلات میں یہ قلب زار کا ہمت علی سکون علی حوصلہ علی تو اے طالبان علم یہ پہلا سبق پڑھو تختی علی کتاب علی مدرسہ علی اے طالبان علم یہ پہلا سبق پڑھو تختی علی کتاب علی مدرسہ علی رہبر علی امام علی رہنما علی منزل علی مقام علی راستہ علی ہنگام مشکلات میں یہ قلب زار کا ہمت علی سکون علی حوصلہ علی تو ہمت علی سکون علی حوصلہ علی اے طالبان علم یہ پہلا سبق پڑھو تختی علی کتاب علی مدرسہ علی تو پاکیزہ خون دی مجھے تعلیم شاعری مصرع علی ردیف علی قافیہ علی سبحان اللہ پاکیزہ خون دی مجھے تعلیم شاعری مصرع علی ردیف علی قافیہ علی تو لکھا ملائکہ کے پروں پر علی علی لکھا ملائکہ کے پروں پر علی علی پھولوں پہ گلشنوں پہ گھروں پر علی علی لکھا ملائکہ کے پروں پر علی علی پھولوں پہ گلشنوں پہ گھروں پر علی علی پھولوں پہ گلشنوں پہ گھروں پر علی علی فردوس کے تمام دروں پر علی علی لکھا ملائکہ کے پروں پر علی علی سینوں پہ پہلوؤں پہ سروں پر علی علی سینوں پہ پہلوؤں پہ سروں پر علی علی پھولوں پہ گلشنوں پہ گھروں پر علی علی فردوس کے تمام دروں پر علی علی تو نعرے علی ولی کے جو ہیں اہل ہوش میں کوثر چھلک رہا ہے محبت کے جوش میں نعرے علی ولی کے جو ہیں اہل ہوش میں کوثر چھلک رہا ہے محبت کے جوش میں ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر اللہم صلی علی محمد آل محمد کہ عباس شیر ہے اسد کردگار کا عباس شیر ہے اسد کردگار کا نظروں سے جس نے کام لیا ذوالفقار کا عباس شیر ہے اسد کردگار کا نظروں سے جس نے کام لیا ذوالفقار کا عباس ہے پسر شہ دلدل سوار کا عباس نام تشنہ لبی کے وقار کا عباس نام تشنہ لبی کے وقار کا عباس شیر ہے اسد کردگار کا نظروں سے جس نے کام لیا ذوالفقار کا عباس ہے پسر شہ دلدل سوار کا عباس نام تشنہ لبی کے وقار کا تو مومن کے دل کے واسطے احساس بن گیا اور ساری وفائیں سمٹی تو عباس مومن کے دل کے واسطے احساس بن گیا ساری وفائیں سمٹی تو عباس بن گیا تو عباس وہ جری ہے جو ڈرتا نہیں کبھی عباس وہ جری ہے جو ڈرتا نہیں کبھی عباس وہ زبر ہے جو گرتا نہیں کبھی عباس وہ قلم ہے جو رکتا نہیں کبھی اور عباس وہ علم ہے جو جھکتا نہیں کبھی بڑی توجہ عزیزان محترم کہ عباس وہ جری ہے جو ڈرتا نہیں کبھی عباس وہ جری ہے جو ڈرتا نہیں کبھی عباس وہ زبر ہے جو گرتا نہیں کبھی عباس وہ قلم ہے جو رکتا نہیں کبھی عباس وہ علم ہے جو جھکتا نہیں کبھی تو عباس کیا ہے یہ بھی سمجھنے کا کام ہے ارے معراج ہو وفا کی تو عباس نام ہے عباس کیا ہے یہ بھی سمجھنے کا کام ہے معراج ہو وفا کی تو عباس نام ہے معراج ہو وفا کی تو عباس نام ہے بابا سے بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد
रौनक अफरोज नंबर हो रहे हैं। आप हजरात उनके इस्तकबाल के लिए बाबा से बुलंद नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरजहु। नारे हैदरी या अली नारे खैबरी या अली नारे सफदरी या अली। बाबा से बुलंद नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनी है वसीयत ही वली है वजला वजूरना बिलुका है फी अज़ारिही व मुसीबतिही वजअला हातैनि यदैन लिमातमिही व अज़ारिही वस्सलातु वस्सलाम अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल फ़रशी अब्तही अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमिल किताबिहिल क़ुरआनिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना व अवहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात व इक़ामस सलात व इताअज़ ज़कात व कानू लना आबिदीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुदावंद आलम ने इंसान को दावत फ़िक्र दी। कहा ऐ लोगों तुम्हें चाहिए कि अल्लाह की मखलूक़ात में गौर व फिक्र करो, तदब्बुर करो, इस कुरान में तदब्बुर करो। अफला यंज़ुरूना इलल जिबाली कैफ़ा ख़ुलिक़त व इलस समाई कैफ़ा रुफ़िअत व इलल अर्ज़ि कैफ़ा सुतिहत। तुम्हें अल्लाह की मखलूक़ात में गौर व फिक्र करना चाहिए। जितना तुम अल्लाह की मखलूक़ात में गौर व फिक्र करोगे तुम्हें अल्लाह की मारिफत हो जाएगी। अफला यतदब्बरूनल कुरान वलौ काना मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फ़ीहि इख्तिलाफ़न कसीरा। तुम्हें इस किताब में भी तदब्बुर करना चाहिए। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि इस कुरान को हिफ्ज़ करें, बल्कि बार बार ये ताकीद दिलाई है कि इस कुरान में, इस किताब में अल्लाह की मखलूक़ात में तदब्बुर करना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए। अब सवाल यह है कि गौर व फिक्र करने वाले, तदब्बुर करने वाले कौन अफराद हैं? तो कुरान ने कहा इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। जो उलुल अलबाब हैं वही अल्लाह की मखलूक़ात में गौर व फिक्र करते हैं, तदब्बुर करते हैं। जो साहिबान फ़िक्र हैं वही कुरान में तदब्बुर करते हैं। तो ये साहिबान फ़िक्र उलुल अलबाब कौन हैं, उनकी सिफ़तें कुरान ने क्या बयान की हैं? कहा सूरह आल इमरान में हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब हुन्ना उम्मुल किताब व उख़रा मुतशाबिहात। कहा कि ये किताब जो हमने नाजिल की है इसमें मुहकमात भी हैं, मुतशाबे भी आयतें हैं। और फिर आखिर में कहा कि इस किताब के मानी और मफ़ाहीम इतने दक़ीक़ हैं कि इसको समझने वाले वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह व रासिखूना फ़िल इल्म वमा यतज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। इसको समझने वाले रासिखूना फ़िल इल्म हैं और उलुल अलबाब हैं। जो उलुल अलबाब हैं, जिनके जो साहिबान अक़्ल हैं, साहिबान फ़रासत हैं, जो फ़िक्र करते हैं, यूतिल हिकमता मन यशा व मन यूतिल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। जो फ़िक्र करते हैं, गौर करते हैं, तदब्बुर करते हैं, अल्लाह उन्हें हिकमत अता करता है। और अल्लाह जिसे हिकमत अता करता है उसे खैर कसीर अता कर देता है, और वही उलुल अलबाब है। तो ये खैर कसीर क्या है, ये खैर किसको कहते हैं? अगर आपने तदब्बुर किया तो अल्लाह तुम्हें खैर अता करेगा, खैर कसीर अता करेगा। आप नमाज मैयत में यही गवाही देते हैं
آپ نے اس شخص کو اگرچہ نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، دوسرے اعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی یہی گواہی دیتے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، میں نے خیر کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ علماء نے تفسیر کی کہ یہاں خیر سے مراد ولایت آل محمد ہے، یعنی اس کے دل میں محمد و آل محمد کی محبت تھی۔ قرآن نے کہا کنتم خیر امتن، کہا کہ اللہ نے ایک امت بھیجی ہے جو سراپا خیر ہے۔ نبی بھی یہی کہتے ہیں یا علی انتا خیر البشر ومن شک فی ہے فقط کفر، اے علی تو خیر البشر ہے، جو شک کرے وہ کافر ہے۔ تو خیر سے مراد آل محمد ہے، مولا کائنات کی ذات ہے۔ تو اولو الالباب وہ ہیں جو اللہ کی آیات میں غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ان کی نشانی کیا ہے، ان کی علامت کیا ہے؟ کہا انما یتذکروا، سورہ رات کی آیتیں ہیں، کہا انما یتذکروا اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ بہ یصلون ما امر اللہ بہ ویخافون ربہم، کہا کہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اولو الالباب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جو اللہ سے عہد کر لیتے ہیں اور رسول سے عہد کر لیتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، چاہے وہ ولایت کے بارے میں عہد ہو یا نماز کے بارے میں عہد ہو، اس کو پورا کرتے ہیں اور وہ عہد کو توڑتے نہیں ہیں۔ اور والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور جن رشتوں کے قائم کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان رشتوں کو باقی رکھتے ہیں۔ تفسیر میں یہ ملا کہ یہاں پر اس آیت سے مراد کہ رشتوں کو قائم رکھتے ہیں وہ آل محمد کی محبت ہے، یعنی آل محمد کی محبت کے اوپر قائم رہتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ رَبَّهُمْ وَيَخْشَوْنَ، اور اللہ سے خوف کرتے ہیں، آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اور وہ قربتاً الی اللہ صبر کرنے والے ہیں، صبر کے اعلیٰ منزل پر ہیں۔ اور وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں، وہ انفاق بھی کرتے ہیں، اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے ہیں بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں۔ جنات عدن یدخلونہا، یہی وہ افراد ہیں جو جنت عدن میں داخل ہوں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تو ملائکہ ان کے پاس ہر دروازے سے آئیں گے، ان کے اوپر سلام بھیجیں گے اور کہیں گے کہ دنیا میں جن مصیبتوں پر تم نے صبر کیا ہے تمہیں اللہ کی طرف سے سلام ہو، تمہیں خوشنودی ہو، تمہیں بشارت ہو۔ تو جو یعنی اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرتے ہیں ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ قرآن نے اور نشانی بتائی، کہا امن ہوا قانتun آناء اللیل ساجدا وقائما ویحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب، کہا کہ مومن اور مشرک برابر نہیں ہو سکتے، اور جو رات کے 3 بجے تک فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب استعمال کرتا ہو اور واجب نماز نہ پڑھتا ہو وہ اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتا جو رات کی تاریکی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو آخرت سے ڈرتا ہو، جو اللہ کی رحمت سے لو لگائے رہتا ہو۔ کہا جس کے اندر یہ صفتیں پائی جائیں گی، اللہ نے کہا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہا کہ جس کے اندر یہ صفتیں پائی جائیں گی اللہ کے نزدیک وہ عالم ہے، اللہ کے نزدیک وہ اولو الالباب ہے،
اور جس کے اندر یہ صفتیں نہیں ہے، چاہے وہ دنیا کی جتنی چاہے کتابیں پڑھ لے، دنیا کی نظر میں کتنا ہی بڑا عالم ہو جائے، اگر اس کے اندر یہ صفتیں نہیں ہے تو وہ لوگوں کی نظر میں عالم ہو سکتا ہے، قرآن کی نظر میں عالم نہیں ہو سکتا۔ کہا اولو الالباب کی نشانی کیا ہے؟ پھر قرآن آگے بڑھا، کہا کہ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشری فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ کا اولو الالباب کی نشانی یہ ہے کہ وہ طاغوت سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ وہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ روایت میں ملا کہ طاغوت سے مراد آل محمد کے دشمن ہیں۔ صنم قریش میں بھی آپ دعائے صنم قریش میں پڑھتے ہیں، اللہم لن الجبت والطاغوت، جبت اور طاغوت اور ان کی بیٹیوں کے اوپر لعنت ہو۔ تو ان کے لیے بشارت ہے اللہ کی طرف سے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے اندر اللہ نے یہ صفت رکھی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ تمام باتوں کو سنتے ہیں، سب کے کلام کو سنتے ہیں، سننے کے بعد فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، جو سب سے اچھا ہوتا ہے۔ ایک احسن ہے، ایک حسن ہے، ایک احسن ہے۔ جو احسن ہوتا ہے اس کلام کو اختیار کرتے ہیں، ان کے اندر تمیز کرنے کی صلاحیت ہے۔ جو اچھا ہے، جو سب سے اچھا ہے، اس کلام کو لیتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہی ہدایت یافتہ ہے، یہی اولو الالباب ہے۔ یہ کیا ہے؟ اولو الالباب ہے۔ قرآن نے اور نشانی دی، کہا کہ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اولو الالباب کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، زمین و آسمان کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ان کی نشانی یہ ہے الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ ان کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت، کروٹیں بدلتے ہوئے، سوتے ہوئے، چاہے خلوت میں ہو، چاہے جلوت میں ہو، چاہے مجمع میں ہو، چاہے تنہائی میں ہو، وہ اللہ کے ذکر سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں رہتے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ وہ یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اے پروردگار میری نماز، میرا روزہ، میرے مناسک حج، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا سانس لینا سب تیرے لیے ہے۔ قربتاً الی اللہ، سب وہ اللہ کے لیے حرکت کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ پروردگار تو نے کوئی بھی چیز بیکار خلق نہیں کی ہے۔ تو یہ وہی کہہ سکتا ہے جو جس چیز کی معرفت رکھتا ہو، اس کی حقیقت سے آگاہ ہو، وہی یہ کہہ سکتا ہے۔ یعنی جس کے سامنے یہ کائنات بنی ہو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ پروردگار تو نے کوئی چیز بیکار خلق نہیں کی ہے۔ قرآن نے شیطان کے لیے کہا اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، کیا تم شیطان کو، اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بنانا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہم نے شیطان کو اور اس کی ذریت کو اس کائنات کے اوپر ما اشہدتہم فی خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، ہم نے شیطان کو اس کائنات کے اوپر گواہ نہیں بنایا ہے۔ یعنی شیطان نہ نفسوں کے اوپر گواہ ہے، نہ اس کائنات کے اوپر گواہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ افراد ہیں جو کائنات کے اوپر اللہ نے گواہ بنایا ہے۔ یعنی جب یہ زمین و آسمان خلق ہو رہے تھے، اس بنتی ہوئی کائنات کو وہ دیکھ رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ منبر کوفہ سے آواز دی کہ جب زمین کا فرش بچھ رہا تھا، ہم اس بچھتی ہوئی زمین کو دیکھ رہے تھے، آسمان کو بنتے ہوئے دیکھ رہے تھے، کائنات خلق ہو رہی تھی، ہم آل محمد اس بنتی ہوئی کائنات کو دیکھ رہے تھے۔
یہی وجہ ہے عیسائی مورخ نے جب نہج البلاغہ کے پہلے خطبے کا مطالعہ کیا تو مطالعہ کرنے کے بعد ایک جملہ کہتا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے یا تو علی نے اس کائنات کو بنایا ہے یا پھر اس بنتی ہوئی کائنات کو علی دیکھ رہے تھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو اولو الالباب کی اللہ نے کچھ صفتیں بیان کی ہیں، کچھ علامتیں بیان کی ہیں۔ کہا کہ جو اولو الالباب ہیں، جو امام ہیں، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ سراپا خیر ہیں، وہ نماز ادا کرنے والے ہیں، وہ زکوٰۃ دینے والے ہیں اور وہ عبادت کرنے والے ہیں۔ صرف عبادت کرنے والے نہیں ہیں، کانو لنا عابدین، بلکہ سید الساجدین ہیں، بلکہ زین العابدین ہیں۔ وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ اور جو ہماری طرف سے اولو الامر ہے، جو ہماری طرف سے صاحبان امر ہے، جو امام ہیں، ان کی علامت یہ ہے کہ وہ صبر کے اعلیٰ منزل پر ہوتے ہیں، وہ یقین کی اعلیٰ منزل پر ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ لو کشف الغطاء لمزددت یقینا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو یہ امامت کا عہدہ ایک عظیم منصب ہے۔ جناب ابراہیم نے آخر میں دعا کی، تمام عہدے ملنے کے بعد جب امامت کا عہدہ ملا تو دعا کی پروردگار میری ذریت میں بھی اس عہدے کو باقی رکھنا۔ تو قرآن نے کہا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اے ابراہیم، ہم نے تیری ذریت میں اس عہدے کو تو رکھا ہے لیکن کچھ شرطیں ہیں۔ وہ شرطیں کیا ہیں؟ کہا کہ الظالمین کے اوپر الف لام لگایا اور کہا کہ کسی بھی طرح کا ظلم اس سے صادر نہیں ہونا چاہیے، چاہے زندگی کے شروع میں ظلم ہو، زندگی کے درمیان میں ظلم ہو، آخر میں ظلم ہو، گناہ کبیرہ ہو، گناہ صغیرہ ہو، تمام عیوب سے پاک ہونا چاہیے۔ وہ امام ہوگا، گویا عصمت کا پہرا اللہ نے بٹھا دیا ہے، یعنی امام وہ ہوگا کہ جو معصوم ہوگا۔ کہا کہ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً، ہم نے اس کلمے کو ذریت ابراہیم میں قرار دے دیا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، ان کو وسیلہ بنائیں، ان کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کریں۔ کلمے سے مراد امامت ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم کہتے ہیں اے پروردگار، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ پوری کائنات، یہ پوری امت علی کی ولایت پر جمع ہو جائے؟ تو آواز پروردگار آئی احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا یہ امت، صرف یہ لوگ اس بات کے کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے کر آئے، ہم اسلام لے کر آئے اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ کہا کہ ہم ان کا امتحان لیں گے، اس لیے کہ جو پہلی امتیں ہیں ہم نے ان کا بھی امتحان لیا ہے، لہٰذا ہم امامت کے ذریعے لوگوں کا امتحان لیں گے۔ ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں مومن کون ہے، منافق کون ہے، طیب کون ہے، اچھا کون ہے، برا کون ہے، طیب کون ہے، خبیث کون ہے، رحمت اللہ کون ہے، لعنت اللہ کون ہے۔ ہم ولایت کے ذریعے مومن اور منافق کی پہچان کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ منافقت نبوت کے ذریعے الگ نہیں ہوتی ہے، امامت کے ذریعے منافق پہچانا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہا کہ ہم ان کا امتحان لیں گے، بل متعت ہؤلاء وآباؤہم۔ کہا کہ ہم سورہ زخرف کی 3-4 آیتیں ہیں، کہا کہ ہم انہیں مال دے کر امتحان لیں گے، اولاد دے کر امتحان لیں گے۔ هل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم اللہ فاصمهم واعمی ابصارهم۔ ہم ولایت کے ذریعے ان کا امتحان لیں گے کہ یہ مومن ہیں یا منافق ہیں۔ جب انہیں حکومت ملتی ہے، انہیں مال و دولت ملتا ہے، انہیں اولاد ملتی ہے تو یہ فساد کرنے لگتے ہیں۔
یہ صلہ رحمی نہیں کرتے، یہ قطع رحمی کرنے لگتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی نظر میں یہ اندھے اور بہرے ہیں، یعنی جو ولایت کے منکر ہیں قرآن کی نظر میں وہ اندھے اور بہرے ہیں، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ قرآن نے کہا ذرا ان لوگوں کے بارے میں غور و فکر کیا کرو، ان لوگوں کے بارے میں سوچا کرو، یہ کون افراد ہیں جو ولایت کے مقابلے میں آئے ہیں، جو امامت کے مقابلے میں آئے ہیں۔ کہا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں جو ان جیسے لوگوں کے بارے میں نہیں سوچتے ہو؟ پھر قرآن نے کہا ہم ہی تمہیں بتائے دیتے ہیں، یہ ولایت کے جو مقابلے پر آئے ہیں، یہ امامت کے جو مقابلے پر آئے ہیں، یہ کون افراد ہیں۔ سورہ محمد کی 2-3 آیتیں ہیں۔ کہا کہ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی الشیطان سول لہم، کہا یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے آباء و اجداد نے میدان سے فرار اختیار کی ہے، یعنی جو امامت کے مقابلے پر آئے ہیں یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے میدان سے فرار اختیار کی ہے اور شیطان ان کا سرپرست بن گیا تھا۔ ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ ان لوگوں نے وہ کام کیا ہے کہ جس سے اللہ راضی نہیں تھا اور جس سے اللہ راضی تھا اس فعل کو انہوں نے انجام نہیں دیا ہے، یعنی تولا اور تبرے کے اوپر عمل نہیں کیا ہے۔ تو اللہ نے کہا فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ وَأَدْبَارِهِمْ، کہا اس وقت یاد کرو کہ جب یہ جو آل محمد کے دشمن ہیں، یہ جو امامت کے مقابلے پر آئے ہیں، فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے چہروں پر، ان کی پشت پر کوڑے برسائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ امامت کے مقابلے پر آئے ہیں، یعنی انہوں نے تولا اور تبرے کے اوپر عمل نہیں کیا ہے۔ لہٰذا جو بھی اتحاد کا نعرہ لگا کر یہ کہیں کہ ہم آل محمد سے بھی دوستی کرتے ہیں، ہم ان سے بھی اتحاد کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا یاد رکھو کہ فرشتے ان کے چہروں پر، ان کی پشت پر کوڑے لگائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جو امامت کے مقابلے پر آئے گا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہا کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا، اللہ کا ذکر نہیں کرے گا، اس کے اوپر اللہ شیطان کو مسلط کر دے گا۔ لَا يَصُدُّونَهُمْ عَنْهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْتَسِبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ سبیل سے گمراہ ہو جائے گا اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ہی ہدایت یافتہ ہیں۔ تو یہ ذکر کیا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو بھی ذکر سے روگردانی اختیار کرے گا تو قرآن کی نظر میں وہ اندھا ہے، یعنی امامت کے مقابلے پر آنے والا، امام کا انکار کرنے والا دنیا میں بھی اندھا ہے، آخرت میں بھی اندھا ہے۔ جب چھٹے امام سے پوچھا یا اے ابن رسول اللہ ذکر سے کیا مراد ہے؟ کہا کہ ذکر سے ہم آل محمد کی محبت مراد ہے۔ تو جو بھی ولایت کا انکار کرے گا اللہ اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دے گا۔ پھر قرآن نے کہا هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل کل افاک اثیم یلقون علی السمع واکثرهم کاذبون، ہم تمہیں بتا دیں کہ شیطان کن لوگوں کے اوپر سوار ہوتا ہے۔ کہا شیطان ان لوگوں کے اوپر آتا ہے کہ جو جھوٹے ہوتے ہیں، جو فاسق ہوتے ہیں، جو مرتد ہوتے ہیں، جو گناہگار ہوتے ہیں، جو اکثر جھوٹ بولتے ہیں۔ شیطان ان کے اعضاء کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے، ان کے اعضاء و جواہرے سے بولتا ہے۔ مولا کائنات نے چھوٹا سا ایک مکتوب ہے جو معاویہ کو لکھا، کہا کہ اے معاویہ شیطان نے تیرے اعضاء اور جواہرے کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، شیطان تیری آنکھوں سے دیکھتا ہے، تیری زبان سے بولتا ہے، تیرے اعضاء و جواہرے کے اوپر سوار ہو گیا ہے۔
یعنی معلوم یہ ہوا کہ بعض افراد وہ ہیں کہ شیطان ان کے اعضاء و جوارح سے کام کرتا ہے۔ ادھر حدیث قدسی میں ارشاد ہوا کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے کنتو سمعہ ان یسمع و بصرہ ان یبصر و لسانہ ان یتکلم، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہے، اس کے کانوں سے سنتا ہے، اس کی زبان سے بولتا ہے۔ اسی لیے تو نبی نے کہا یا علی تیری آنکھ عین اللہ، تیرا چہرہ وجہ اللہ، تیرے ہاتھ ید اللہ، یعنی تو صفات الہی کا مظہر ہے، تیرے ذریعے اللہ کے افعال صادر ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کہا انہو لیسا لہو سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، کہا جو ایمان لے کر آئے، جو مومن ہے، شیطان کا اس کے اوپر تسلط نہیں ہوتا ہے، اور جو اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں شیطان ان کے اوپر بھی سلطان نہیں ہے۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون، کہا کہ جو شیطان کو دوست رکھتے ہیں انہی کو شیطان بہکاتا ہے، اور جو مشرک ہیں ان کو شیطان بہکاتا ہے۔ اب اگر کسی امت کا رہبر یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ میرے اوپر شیطان رہتا ہے، مجھے شیطان بہکاتا رہتا ہے، تو وہ قرآن کی نظر میں فاسق بھی ہے، گناہگار بھی ہے، مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے، ظالم بھی ہے، اور اس کا نہ اللہ کے اوپر ایمان ہے نہ اللہ کے اوپر توکل ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ امامت ایک عظیم منصب ہے۔ 8ویں امام کہتے ہیں کہ امامت کا عہدہ ایک عظیم منصب ہے۔ ان الامامت ہی منزلۃ الانبیاء و ارث الاوصیاء و خلافت اللہ و خلافت الرسول و مقام امیر المومنین و میراث الحسن والحسین۔ یہ امامت انبیاء کی قدر و منزلت کا نام ہے، اوصیاء کی میراث کا نام ہے، خلافت اللہ اور خلافت الرسول کا نام ہے، مقام امیر المومنین اور میراث حسن و حسین کا نام امامت ہے۔ کہا کہ ان الامامت زمام الدین، نظام المسلمین، صلاح الدنیا، عز المومنین، اس الاسلام النامی و فرعہ السامی۔ کہا کہ یہ امامت کائنات کی باغ ڈور کا نام ہے، کائنات کے نظام کا نام ہے، مسلمانوں کی عزت کا نام ہے، اور فروع دین اور اصول دین کا نام امامت ہے۔ کہا بالامام تمام الصلاۃ والزکاۃ والصیام والحج والجہاد والتوفیر الفیع والصدقات وامضاء الحدود والاحکام۔ کہا امام ہی کے ذریعے نماز بھی مکمل ہوتی ہے، امام ہی کے ذریعے روزہ بھی مکمل ہوتا ہے، امام ہی کے ذریعے حج اور جہاد بھی مکمل ہوتا ہے، اور صدقات دینے والا امام ہی ہوتا ہے، حدود کا پاس و لحاظ رکھنے والا امام ہی ہوتا ہے۔ الامام یحل حلال اللہ ویحرم حرام اللہ ویقیم حدود اللہ ویذب عن دین اللہ ویدعو الی سبیل ربہ بالحکمت الموعظہ۔ الامام الحجت البالغہ، الامام الشمس الطالعہ المجللہ بنورها للعالم وہو فی الافق بحیث لا ینالها الایدی والابصار۔ کہا کہ امام ہی حلال کو حلال بتاتا ہے، حرام کو حرام بتاتا ہے، حدود کا قائم کرنے والا امام ہے، دین کو بچانے والا امام ہے، لوگوں کو اللہ کے سبیل کی طرف بلانے والا امام ہے، اللہ کی حجت بالغہ ہے۔ امام سورج کی طرح ہے کہ جس نے کائنات کو روشن کر دیا ہے،
وہ اتنی اونچائی پر ہے کہ کسی کا پرے پرواز اس تک نہیں پہنچ سکتا، کسی کی نگاہیں اس تک نہیں پہنچ سکتی، کسی کے ہاتھ اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کہا کہ الامام البدر المنیر والسراج الظاہر والنور الساطع والنجم الہادی فی غیاب الدجا واجواز البلدان والقفار والوجج البحار الامام الماء العذب علی الزما والدال علی الہدی۔ کہا کہ امام روشن سورج کی طرح ہے، روشن چراغ کی طرح ہے، اور اس ستارے کی طرح ہے کہ جو ظلمات میں، جو اندھیرے میں، جو سمندر کی موجوں میں، جو گلیوں اور کوچوں میں لوگوں کی ہدایت کرنے والا ہے۔ میٹھے پانی کی طرح امام کی مثال ہے۔ الامام الصحاب الماتل صحاب الماتر والغیث الحاتل والشمس المضیئہ والسماء الذلیلہ والارض الوسیعہ والعین الغزیرہ والروزہ والغدیر والروزہ۔ کہا کہ موسلا دھار بارش کی طرح امام کی مثال ہے، روشن سورج کی طرح امام کی مثال ہے، اور چھت والے آسمان کی طرح اور زمین کی طرح امام کی مثال ہے، اور بہتے ہوئے چشمے کی طرح امام ہوتا ہے۔ امام روزہ اور تالاب جھیل کی طرح امام کی مثال ہے۔ الامام المطہر من الذنوب المطہر من العیوب، تمام عیوب سے پاک و منزہ امام ہوتا ہے۔ المخصوص بالعلم الموسوم بالحلم، علم اور حلم کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے۔ الامام واحد دہرہ لا یدانی ہے احد، امام اکیلا اور یکتا ہے۔ لا یوجد منہ عالم ولا لہو مثل ولا عالم ولا نظیر، کوئی بھی اس کا نہ بدل ہے، نہ اس کا کوئی مثل ہے، نہ کوئی اس کا نظیر ہے۔ المخصوص بالعلم المخصوص بالفضل کلہ بغیر طلب ولا احتساب، بل المخصوص بالفضل کلہ من المفضل الوہاب۔ یہ تمام علم، تمام فضیلتیں اس نے دنیا میں آ کر نہیں سیکھی ہے، بلکہ اللہ نے انہیں تعلیم دی ہے۔ فَمَن يَبْلَغُ مَعْرِفَةَ الْإِمَامِ، کون ہے جو امام کی منزل کو پہچان سکے؟ ہے ہاتھ ذلت العقول وحارت الالباب وخسیت العیون وتصاغرت الالباب وقلت الشعراء وعجزت الادباء وعیبت الشعراء ان وصف شان من شانہ او وصف من وصفہ، فکیف یوسف بکنہہ او یقوم مقامہ او یفہم امرہ۔ کہا کہ عقلیں پریشان ہے، ادیب شعراء ان کی مدح اور وصف بیان کرنے سے قاصر ہے، کوئی بھی ان کی مدح نہیں کر سکتا ہے۔ وَأَقَرَّتْ بِالْعَجْزِ وَالتَّقْصِيرِ، سب نے عاجزی اور انکساری اختیار کر لی ہے۔ کوئی بھی ان کی ایک فضیلت کو، ایک شان کو، ایک مرتبے کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ جب ان کے ایک مرتبے کو، ایک فضیلت کو بیان نہیں کر سکتے تو ان کی تمام معرفت کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کی کنہ معرفت کون جان سکتا ہے؟ ان کے امر کو کون پہچان سکتا ہے؟ ان کے قائم مقام کون ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ امامت کا خدا ایک عظیم منصب ہے۔ ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ دو ہستی ایسی ہیں، نہ تو وہ امام ہیں نہ نبی ہیں، لیکن اللہ نے ان سے نبیوں والا کام لیا ہے، اماموں والا کام لیا ہے۔ ایک ہستی کا نام ابو طالب ہے، دوسری ہستی کا نام زینب کبریٰ ہے۔ جناب ابو طالب نے دو بچوں کی پرورش کی، ایک کو امام بنایا، ایک کو نبی بنایا۔ جناب زینب کبریٰ اس ہستی کا نام ہے کہ جس سے 5 امام مشورہ کرتے ہیں اور معصوم بغیر
زینب کبریٰ کے مشورے کے کوئی کام نہیں کرتے۔ امام یہی کہتے ہیں بہن زینب میرا آخری سلام قبول ہو، اے بہن زینب یہ قافلہ تمہارے حوالے ہے، بہن زینب امامت تمہارے حوالے ہے، سید سجاد کو زندہ واپس لے جانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ جن ظالموں نے جناب علی اصغر کو نہیں چھوڑا تو کیا انہوں نے چوتھے امام سید سجاد کے قتل کی کوشش نہیں کی ہوگی؟ کئی مرتبہ کوشش کی، لیکن جناب زینب سپر بن کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ جناب زینب سید سجاد اور 5 امام کو بچا کر مدینے تک لائی ہے، امامت کا بار اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے۔ جناب زینب کبھی علی بن کر خدمت انجام دیتی ہے، کبھی عباس بن کر خدمت انجام دیتی ہے، کبھی حسین بن کر خدمت انجام دیتی ہے۔ جناب زینب جب کوفہ میں پہنچتی ہے، ایک مرتبہ عمر سعد سے کہتی ہے عمر سعد ان لوگوں کو چپ کراؤ، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا یہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں لوگوں کو چپ کرا سکوں۔ جناب زینب کہتی ہیں اگر تیرے اختیار میں نہیں ہے تو ہمارے اختیار میں ہے۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی کی انگلی اٹھتی ہے، انگلی کا اٹھنا تھا کہ چلتی ہوئی سانسیں خاموش ہو جاتی ہے، چلتی ہوئی زبانیں خاموش ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ جانوروں کے گلے میں جو گھنٹی پڑی ہوئی تھی اس کی بھی آواز خاموش ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ خطبہ دیتی ہے، کوفے والوں کو مخاطب کرتی ہے، ایھا الکوفیو ایھا الغدر ایھا الخزر ایھا الغدر، کہا کہ اے کوفے والو، اے مکار کوفے والو، 3 لفظ استعمال کی ہے، یہ 3 لفظ نہیں ہے بلکہ جناب زینب نے 3 تاریخ پیش کی ہے، 3 تاریخ بیان کی ہے۔ کہا کہ میرے بابا کے ساتھ دھوکہ کرنے والوں، میرے بھائی حسن کے ساتھ دھوکہ کرنے والوں، میرے بھائی مسلم کو شہید کرنے والوں، تم نے میرے بھائی حسین کو بھی شہید کر دیا۔ تمہاری مثال، تم اب روتے رہو گے، تمہارے آنسو تھمنے والے نہیں ہے۔ تمہاری مثال اس بڑھیا کی طرح ہے جو دن بھر سود کاٹتی ہے، رات میں اپنے تانے بانے کو ختم کر دیتی ہے۔ یعنی دن میں تم انبیاء سے اور اماموں سے عہد کرتے ہو، رات میں اس عہد کو توڑ دیتے ہو۔ جناب زینب خطبہ دیتی ہے، انقلاب برپا ہو گیا ہے، گریہ ہو رہا ہے، سب رو رہے ہیں۔ یہ انقلاب کوفہ میں بھی آیا ہے، یہ انقلاب شام میں بھی آیا ہے، دنیا کے ہر کونے میں یہ انقلاب پہنچا ہے۔ آنسوؤں کا سیلاب جناب زینب نے دیا ہے۔ یہ آنسوؤں کا سیلاب وہ ہے جو ہمیشہ مظلومیت کا پرچار کرتا رہتا ہے۔ جناب زینب جب شام میں پہنچتی ہے، اس لیے کہ یزید کی حکومت کوئی چھوٹی موٹی حکومت نہیں تھی، 2 بر اعظم پر اس کی پھیلی ہوئی حکومت تھی، ایک روب تھا، ایک دبدبا تھا، غلام ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے، کسی میں ہمت نہیں تھی جو اس کے سامنے آنکھیں اٹھا سکے، جو اس کا نام لے سکے۔ ایک مرتبہ تاریخ نے ورق الٹا، کیا دیکھا کہ ایک بیوی ہے جس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ یزید کو مخاطب ہو کر کہتی ہے یا یزید، اب یزید کا نام لینا تھا، یہ 400 کرسی نشین جو بیٹھے ہوئے تھے، یہ دوسرے ملکوں کے جو سفیر تھے، ایک مرتبہ کرسی چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں کتابیں تھی وہ کتابیں دیکھنے لگتے ہیں۔ ارے تم کتابوں میں کیا دیکھ رہے ہو؟ ابھی بے چینی تھی، ابھی سناٹا ختم نہیں ہوا تھا۔ جناب زینب نے لفظوں سے دوسرا وار کیا، یا یزید یبن الطلقاء، اے غلام زادے، قید قیدک وسع جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا، کہ جتنی چاہے تو کوشش کر لے، جو بہانہ کرنا ہو بہانہ کر لے، قسم خدا کی تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرًا لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا۔ سب سے پہلے کفر کا فتویٰ دینے والی جناب زینب ہے۔ اے یزید، تو لوگوں کا مسلمان نہیں ہے، مسلمانوں کا امام نہیں ہے، بلکہ تو تو فاسق ہے، تو تو فاجر ہے، تو تو کافر ہے۔ اب یہ جو سفیر بیٹھے ہوئے تھے سب کھڑے ہو جاتے ہیں، انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ
سفیر کہتے ہیں اے یزید ہم تیری عزت کرتے تھے، تجھے امیر المومنین مانتے تھے، تیرا احترام کرتے تھے، تجھے رسول کا خلیفہ سمجھتے تھے، تجھے عزت معاب سمجھتے تھے، لیکن تو نجاستوں کا ڈھیر نکلا، تو نے اپنے رسول کے نواسے کو ہی قتل کر دیا۔ ایک مرتبہ انقلاب برپا ہو جاتا ہے، ان میں سے ایک سفیر کہتا ہے کہ دیکھو ہم جناب عیسیٰ کی 7ویں پشت میں ہیں اور ہمارے پاس جناب عیسیٰ کے گدھے کا ایک سم ہے، فلاں مقام پر رکھا ہوا ہے، ہم ہر سال وہاں پر جا کر جشن مناتے ہیں، اس سم کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور تم نے اپنے نبی کے نواسے کے بیٹی کے بیٹے کو ہی قتل کر دیا ہے، اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو ہی قتل کر دیا ہے۔ ایک انقلاب برپا ہو گیا ہے۔ عزیزو وہ بھی وقت آتا ہے کہ چوتھے امام مدینے میں آتے ہیں، امام ہر وقت گریا کرتے ہیں، جب بھی کھانا دیکھتے ہیں گریا کرتے ہیں، پانی دیکھتے ہیں گریا کرتے ہیں، کسی دکان سے گزر ہوتا ہے گریا کرتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ مولا آپ کب تک روئیے گا، مولا رونا اور شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ ایک مرتبہ امام کہتے ہیں اے کہنے والے فضل تم نے عدل نہیں کیا ہے، اگر شہادت ہماری میراث ہے تو کیا ماں بہنوں کا کربلا سے کوفہ سے شام تک سر رہنا، کوفہ سے شام تک پھر آیا جانا، کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ میرے سامنے میرے بابا کو گوسفند کی طرح ذبح کر دیا گیا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا حسین 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 یا حسین، میرا نانا نبی، میری ماں سیدہ، میرا بابا علی، میرا بھائی حسن، ہمیں ہے پنجتن، ہمیں ہے پنجتن، میری کیا ہے خطا، میری کیا ہے خطا، میری کیا ہے خطا، مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں، مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں، کیا میں زہرا کا جایا نہیں ہوں، کیا میں زہرا کا جایا نہیں ہوں، کیا میں زہرا کا جایا نہیں ہوں، کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں، مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، یا محمد کا پیارا نہیں ہوں، مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، یا محمد کا پیارا نہیں ہوں، میرا نانا نے کلمہ سکھایا اور قرآن تم کو سنایا، میرا نانا نے کلمہ سکھایا اور قرآن تم کو سنایا، کیا میں نانا کا سایہ نہیں ہوں، کیا میں نانا کا سایہ نہیں ہوں، کیا میں نانا کا سایہ نہیں ہوں، کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں، مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں، وہ مدینہ جہاں میرا گھر ہے،
اور مسجد میں اس گھر کا در ہے، وہ مدینہ جہاں میرا گھر ہے، اور مسجد میں اس گھر کا در ہے۔ کیا میں اس گھر میں کھیلا نہیں ہوں؟ کیا میں اس گھر میں کھیلا نہیں ہوں؟ کیا میں اس گھر میں کھیلا نہیں ہوں؟ کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی؟ کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی؟ کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں؟ شبی بھائی شبی در در پھرائی جانے لگی آل مصطفیٰ، سوچے بلال غیرت انسان کدھر گئی؟ آقا ہوئے ہیں سب سے زیادہ ستم